تقریر اور حدیث کل سنا دی ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تر أن مجزدا نظر عانفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة وزاد فيه ألم تر أن مجرزا مر على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وقد غطيا رؤوسهما دونوں کے سر ڈھکے ہوئے تھے وبدت اقدامهما اور دونوں کے پیر کھلے ہوئے تھے. فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هكذا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد من سفيان بن عيينة عن الزهري وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر الخافة. باب ما جاء في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیوں پر ابھارا. ہدیوں کا جب لین دین ہوتا ہے تو محبتیں پیدا ہوتی ہیں, تعلقات گہرے ہوتے ہیں, پیار و محبت پروان چڑھتا ہے اور دلوں میں اگر کچھ دوریاں ہو تو وہ مٹ جاتی ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ کا تبادلہ, ہدیہ لینا دینا اس پر ابھارا کرتے تھے, اس کی ترغیب دیا کرتے تھے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة من جارتها ولو شق فرس شاة. حضور نے فرمایا تہادو, ایک دوسرے کو ہدیہ لیا دیا کرو, اس لیے کہ ہدیہ سینوں کی گرمی کو لے جاتا ہے, سینوں کے میل کو لے جاتا ہے. یعنی اگر دلوں میں کچھ دوریاں ہوں, ناگواریاں ہوں تو ہدیوں کے لینے دینے کی وجہ سے وہ ناگواریاں ختم ہو جاتی ہیں. اور ہرگز کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے ہدیے کو حقیر نہ جانے, اگرچہ وہ بکری کے کھر کا ٹکڑا ہو, بکری کے کھر کا ٹکڑا. یعنی معمولی ہدیہ, بڑا ہدیہ اس چکر میں نہ پڑے, ہدیہ دینے کے لیے جو کچھ ہوتے دو. اگر بکری کا کھر ہے, پرانے زمانے میں جب فریج نہیں تھے تو کھر کو گرم گرم خوب اچھی طرح کر کے دھوپ میں سکھا لیا کرتے اور پھر گوشت کا کھاتے رہتے تھے, اور جب گوشت ختم ہو جاتا تھا تو آخر میں یہ کھر کھائے جاتے تھے. یہ بہت بے قیمت سمجھے جاتے تھے, مگر سالن میں ڈال دیں گے تو کچھ نہ کچھ گوشت کا مزہ آ جائے گا. بے قیمت, اگر ایسی بے قیمت چیز تمہارے پاس ہدیہ دینے کے لیے ہے تو حضور نے فرمایا وہی دے دو, باقی ہدیے کا لین دین ضرور کرو. اس سے تعلقات میں استواری ہوتی ہے, تعلقات بہترین بنتے ہیں. هذا حديث غريب من هذا الوجه وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. باب ما جاء في كراهية الرجوع في هبته. ہدیہ دے کر واپس لینا اچھی عادت نہیں. ایک گندی مثال ہے اس کے مترادف ہے. وہ گندی مثال یہ ہے کہ کتا کہہ کر کے اپنی تہ کو کھائے. جب کتے کو کہیں مردار ملتا ہے تو وہ بے تحاشا کھاتا ہے, اوور لوڈ ہو جاتا ہے.
اور پھر جب اس کو چلنے میں پھرنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے تو کسی جگہ پر سب طے کر دیں اور اپنے آپ کو ڈھیلا کر دیں. پھر 2-4 دن کے بعد اپنے پیپر سے گزرا, کھانے کو کچھ ملا نہیں, بھوکا ہے, اپنے پیپر سے گزرا تو وہ اپنے پے کو ہی کھا کر پیٹ بھر لیتا ہے. یہ کتے کا طریقہ ہے جو ہدیہ دیتا ہے اور پھر ہدیہ واپس مانگ لیتا ہے, وہ اس بری مثال کے ساتھ. بس اس بری مثال کا مصداق نہیں بننا چاہیے, یعنی ہدیہ دے کر واپس نہیں لینا چاہیے. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق قال حدثنا حسين بن کپڑے والے بہت برے ہیں. شعيب بن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يؤتي العطية ثم يرجع فيها كالكلب اكل حتى اذا شبع قاع ثم عاد فرجع في قيئه وفي الباب. دیکھو یہ جانوروں کے ساتھ جو تشبیہ دی جاتی ہے یہ تنفیر مقصد ہوتا ہے, تنفیر نفرت کی بات. حضور نے کہا نماز میں گدھے کی طرح ادھر ادھر مت دیکھ, سجدے میں کتے کی طرح ہاتھ کو مت بچھا. اس طرح کی تعبیریں آئی ہے کہ یا یہاں پر مثال آئی کہ کتے کی ہدیہ دے کر واپس لے لینا کتے کی طرح ہے جس نے اپنے پیسہ پہ خود چاہتی. یہ جو گندے جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے یا بیوقوف جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے, تنفیر مقصود ہوتا ہے تاکہ بندہ دوبارہ وہ غلطی نہ کرے. تنفیر مقصود تاکہ بندہ دوبارہ وہ غلطی نہ کرے. اسی لیے جب طالب علم غلطی کرتا ہے تو استاد بھی اسے کچھ جانوروں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے. مقصد وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ نفرت بیٹھے اس کو اپنی اس غلطی سے اور آئندہ اس غلطی کو نہ کرے. مگر ہمارے طلباء بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر صبح سے شام تک لٹ بجاتے رہو, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ تو اپنی حرکت میں مست رہتے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں. یہ بہت گندی مثال ہو جاتی ہے. گندی مثال کا مصداق کبھی نہیں بننا چاہیے. ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گندی مثال کا مصداق نہ بنے. وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو وبه قال حدثنا محمد. اچھا ہدیہ دے کر واپس لینا, عیب میں ثلاثہ کہتے ہیں صرف ایک صورت میں واپس لے سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ باپ نے بیٹے کو ہدیہ دیا تو باپ واپس لے سکتا ہے. باپ نے بیٹے کو ہدیہ دیا ہو تو باپ واپس لے سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی حال میں ہدیہ واپس نہیں لیا جا سکتا, نہ قضائے قاضی سے نہ رضامندی سے ہدیہ واپس لیا ہی نہیں جا سکتا. اور احناف کہتے ہیں 7 موانع ہیں, اگر وہ موانع موجود ہیں تو ہدیہ واپس نہیں لیا جا سکتا, اور اگر موانع وہ موجود نہیں ہے تو ہدیہ واپس لیا جا سکتا ہے. اور رضامندی ضروری ہے یا قضائے قاضی ضروری ہے. آدمی ہدیہ واپس کرنے پر راضی ہو تو ہدیہ واپس لے سکتا ہے, اور اگر وہ ہدیہ واپس کرنے پر راضی نہیں تو قاضی کے واسطے سے ہدیہ واپس لے سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں لے سکتا. اور 7 موانع اگر پائے گئے ہیں تو پھر نہ رضامندی سے واپسی ہوگی نہ قضائے قاضی سے واپسی. وہ کیا ہے 7 موانع؟ وہ سب تفصیلات ابواب البیوع کے بیچ میں ابواب الاحکام آئیں گے. جلد اول میں ابواب البیوع کے بیچ میں 3.5 صفحات میں ابواب الاحکام آئیں گے. وہاں پر یہ مسئلہ امام ترمذی نے تفصیل سے بیان کیا ہے. جب وہ جگہ آئے گی تو ہم بیان کریں گے. اور یہاں جو روایت آ رہی ہے یہ روایت بھی علم ہی وہاں پر بھی آئے گی, اور یہ علم ثلاثہ کی دلیل ہے
اس میں حضور صاف کہہ رہے ہیں ہدیہ واپس نہیں لے سکتے، مگر باپ نے بیٹے کو دیا ہے تو باپ لے سکتا ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ احناف اس حدیث کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ یہ ساری تفصیلات ابواب الاحکام میں آئی ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي بن حسين المعلم عن ابن شعيب قال حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال لا يحل لرجل ان يؤتي عطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يؤتي ولده۔ آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عطیہ دے پھر اس میں رجوع کرے، مگر باپ اس چیز میں رجوع کر سکتا ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو دیا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِي يُؤْتِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ طَاعَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ۔ هذا حديث حسن صحيح۔ قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بحديث الأول بهذا الحديث۔ تم باب الولاء والهبة۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تقدیر کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ایک دو باتیں ابتدا میں جان لینی چاہیے۔ تقدیر اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اسلام کے بنیادی عقیدے جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور جس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، بلکہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ان میں سے ایک تقدیر بھی ہے۔ آپ نے ایمان مفصل پڑھا ہے جو حدیث جبرائیل سے لیا گیا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل پڑھا ہے کہ حدیث جبرائیل آپ حضرات نے مسلم شریف میں بالکل شروع میں پڑھی ہوگی، وہاں سے یہ ایمان مفصل نکالا گیا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا بنیادی عقائد میں سے ہے، اور جو تقدیر پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہے۔ تقدیر باب تفعیل کا مصدر ہے۔ قدر یقدر تقدیرا کے معنی ہے اندازہ ٹھہرانا۔ ہم جب کوئی مکان بناتے ہیں تو کیف متفق تعمیر شروع کر دیتے ہیں، یا پہلے ایک نقشہ ذہن میں بٹھا کر کاغذ پر اتار کر پھر تعمیر شروع کرتے ہیں۔ ایک اندازہ ٹھہراتے ہیں کہ ہمیں مکان ایسا بنانا ہے، یہاں بیڈ روم ہوگا، یہاں ہال ہوگا، یہاں کچن ہوگا، یہاں ٹوائلٹ ہوگی، یہاں باتھ روم ہوگا، یہاں سینا ہوگا، یہاں یہ وہاں، پورا ایک نقشہ تیار کرتے ہیں۔ پہلے ذہن میں تیار کرتے ہیں، پھر اس کو کاغذ پر اتارتے ہیں، پھر اس کے بعد مکان تعمیر کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نے ایک خاکہ تیار کیا ہے مکان کا، اسی کا نام ہے قدر یقدر تقدیرا، اندازہ ٹھہرانا۔ اور تقدیر شرعی کیا ہے؟ اللہ تعالی نے بھی اس پوری کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے ایک اندازہ ٹھہرایا ہے، اور اس انداز کے مطابق یہ ساری کائنات وجود میں لائی گئی ہے۔
وہ جو اللہ کا اندازہ ہے جس کے مطابق یہ ساری کائنات وجود میں لائی گئی ہے، یہی تقدیر ہے۔ اس تقدیر میں آسمان ایسا ہوگا، زمین ایسی ہوگی، اتنی مخلوقات ہوگی، ایسی ایسی مخلوقات ہوگی، ایسی ایسی اشیاء ہوگی، یہ اشیاء مفید ہوگی، یہ اشیاء مضر ہوگی۔ ہر چیز کا اندازہ کیا گیا ہے اور اندازہ کرنے کے بعد وجود بخشا گیا ہے۔ یہ جو اللہ کا اندازہ ہے اسی کا نام ہے تقدیر۔ اس تقدیر میں یہ بھی ہے کہ شہد مفید ہے، اس تقدیر میں یہ بھی ہے کہ زہر ضرر رساں ہے، نقصان دہ ہے۔ یہ سب تقدیر میں ہے کہ شہد مفید ہے اور زہر نقصان دہ ہے۔ اس تقدیر میں یہ بھی ہے کہ ایمان مفید عمل ہے اور کفر مضر عمل ہے۔ اس تقدیر میں یہ بھی ہے کہ ایک مخلوق ہوگی جس کو من وجہ اختیار دیا جائے گا اور وہ اپنے اختیار سے اچھا کرے گا اور مقام پائے گا، اپنے اختیار سے برا کرے گا اور پستی میں جائے گا۔ یہ اس تقدیر کا حصہ ہے، اور یہاں آ کر تقدیر ختم ہو گئی۔ یہاں آ کر اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ ہے شمول علم کا مرحلہ۔ دیکھو یہاں آ کر تقدیر ختم ہو گئی، ہر چیز، پوری کائنات جو تمہیں نظر آ رہی ہے وہ بھی، جو تمہاری نظروں سے غائب ہے وہ بھی، جو زمین کے اندر ہے وہ بھی، جو آسمانوں سے اوپر ہے وہ بھی، جو درمیان میں ہے وہ بھی، کائنات کا ذرہ ذرہ سب اللہ نے ایک اندازہ ٹھہرایا تھا اور اس کے مطابق وجود بخشا ہے۔ بس یہی تقدیر ہے، اور وہ تقدیر کی تفصیل ہے۔ یہ اعمال مفید ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ مفید اعمال ہے، انسان کے درجات کو بڑھانے والا ہے، اور یہ اعمال مضر ہے، انسان کو پستی میں لے جانے والا ہے۔ تفصیل سے کھانے پینے کی اشیاء میں یہ چیزیں نافع ہیں اور یہ چیزیں مضر ہیں، یہ سب تفصیل سے ہے۔ اور اس تقدیر میں یہ بھی ہے کہ ایک مخلوق ہوگی، اس کو من وجہ اختیار دیا جائے۔ اس گلاس کی طرح وہ مخلوق نہیں ہوگی جس کے پاس کوئی اختیار نہیں، بھینس کی طرح وہ مخلوق نہیں ہوگی جس کے پاس کوئی اختیار نہیں، بلکہ وہ مخلوق من وجہ اختیار کے ساتھ ہوگی، اور وہ اپنے اختیار سے اچھا بھی کرے گی اور اپنے اختیار سے برا بھی کرے گی۔ جو اپنے اختیار سے اچھا کرے گا اس کا درجہ بلند ہوگا، اور جو اپنے اختیار سے برا کرے گا اس کا درجہ پستی میں جائے گا۔ یہ بھی اس تقدیر کا حصہ ہے، اور یہاں آ کر تقدیر مکمل ہو گئی۔ اس سے آگے ہے شمول علم، علم کا محیط ہونا۔ شمول علم کا ترجمہ ہے علم کا، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے شمول علم، اور یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ بندے غلطی کیا کرتے ہیں، وہ تقدیر اور شمول علم ان کو رلا ملا دیتے ہیں،
تو تقدیر لا ينحل مسئلہ بن جاتی ہے، حل ہی نہیں ہوتا۔ آپ تقدیر کو الگ رکھو اور شمول علم کو الگ کر دو۔ اب تقدیر کو سمجھنا نہایت آسان ہے۔ بات سمجھ لو گے؟ اللہ نے تقدیر میں یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ایک مخلوق ہوگی جس کو من وجہ اختیار دیا جائے گا، وہ اپنے اختیار سے اچھا بھی کرے گا، ثواب پائے گا، اپنے اختیار سے برا کرے گا اور عذاب پائے گا۔ یہاں آ کر تقدیر ہوئی۔ اب چونکہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس لیے اللہ ہر انسان کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے اچھا کرے گا یا برا کرے گا، اچھا کر کے درجہ پائے گا یا برا کر کے جہنم میں جائے گا۔ اللہ کو پہلے سے پتا ہے۔ بس یہ جو اللہ کو پہلے سے پتا ہے یہ تقدیر کا حصہ نہیں، یہ شمول علم کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتا ہونے کی وجہ سے اس نے اچھا کیا یا برا کیا، نہیں، تقدیر تو ختم ہو چکی، لیکن پہلے سے جہنم میں جائے گا۔ اور یہ جو فیصلے ہیں یہ در حقیقت شمول علم کا حصہ ہے۔ دیکھو تم لوگ سال بھر سے میرے پاس پڑھو گے تو تمہارا اندازہ میں کر لوں گا کہ قدرتی بات ہے۔ اب امتحان آنے والا ہے ششمانی، میں نے پیشین گوئی کی ایک طالب علم کے بارے میں کہ یہ اول پوزیشن آئے، اور اس طالب علم کے بارے میں پیشین گوئی کی کہ یہ فیل ہوگا۔ ششماہی امتحان ہوا اور ایسا ہی ہو گیا۔ اس کے بارے میں اول آنے کی پیشین گوئی کی تھی، اول آیا، اور اس کے بارے میں فیل ہونے کی پیشین گوئی کی تھی، یہ فیل ہوا۔ تو یہ اول میری پیشین گوئی کی وجہ سے آیا یا محنت کی وجہ سے آیا؟ اور یہ فیل میری پیشین گوئی کی وجہ سے ہوا یا محنت نہ کرنے کی وجہ سے؟ محنت نہ کرنے کی وجہ سے۔ میں نے تو محض اندازہ ٹھہرایا تھا، باقی اگر یہ اول آیا ہے تو اپنی وجہ سے آیا، اور یہ فیل ہوا ہے تو اپنی وجہ سے آیا، میرے کہنے کی وجہ سے نہ یہ اول آیا نہ یہ فیل ہوا۔ مگر میرا علم ناقص ہے، میرا علم ناقص ہے، بس میں نے جو پیشین گوئی کی ہے وہ پیشین گوئی غلط ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اول آئے گا، یہ فیل ہو جائے گا، ممکن ہے۔ اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ فیل ہوگا مگر یہ اول آ جائے گا، ممکن ہے۔ میرا علم ناقص ہے تو میری پیشین گوئی غلط ہو سکتی ہے۔ اللہ کا علم ناقص ہے یا کامل ہے؟ کامل ہے۔ ان کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور ان کے علم کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ نے اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا کہ زید اس کو اختیار دیا جائے گا مگر وہ اپنے اختیار سے ایمان لا کر جنت میں جائے گا، تو یہ اللہ نے اس کو جنتی نہیں لکھا، اللہ نے تو اس کو صرف انسان بنا کر پیدا کیا، اختیار والی مخلوق پیدا کیا، مگر اللہ کو پہلے سے معلوم ہے شمول علم کی وجہ سے کہ زید اپنے اختیار سے ایمان لائے گا، اس لیے اللہ نے لکھ دیا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ فلاں صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ نے بس اتنی کر دی ہے کہ یہ ایک اختیار والی مخلوق ہے، مگر اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کفر کو اختیار کرے گا، اس لیے جہنم میں جائے گا۔ تو وہ جہنم میں اللہ کے لکھنے کی وجہ سے جہنم میں گیا یا کفر کو اختیار کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا؟ یہ شمول علم کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ تقدیر کا مسئلہ
الگ کر دیں اور شمول علم کا مسئلہ الگ کر دیں تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور نہایت آسانی سے تقدیر سمجھ میں آ جائے گا۔ غلطی جو ہوتی ہے وہ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ ہم شمول علم کے مسئلے کو تقدیر کے ساتھ ملا دیتے ہیں، پھر مسئلہ لا ينحل کر رہ جاتا ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آدمی کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کی فہرست تیار کر دی، جہنم میں جانے والوں کی فہرست تیار کر دی، تو اب اعمال کی ضرورت کیا ہے؟ جو جنت میں جانے والا ہے اسے تو ہر حال میں جنت میں جانا ہے، اعمال کی ضرورت کیا ہے؟ جسے جہنم میں جانا ہر حال میں جہنم میں جانا ہے، اعمال کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے ان کو پیدا نہیں کیا، ان کو تو ایک مکلف مخلوق کی صورت میں پیدا کیا۔ جہنم کے لیے ان کو پیدا نہیں کیا، ان کو تو ایک مکلف مخلوق کی صورت میں پیدا کیا، اور یہاں آ کر تقدیر پوری ہو گئی۔ مگر اللہ کا علم چونکہ کامل ہے، ہر شے کو محیط ہے، بس وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ اس مکلف مخلوق میں سے کون کون اپنے اختیار سے ایمان لا کر جنت میں جائے گا اور کون کون اپنے اختیار سے کفر کر کے جہنم میں جائے گا۔ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، بس اللہ نے پہلے سے فہرست تیار کر دی۔ بس یہ جو جنت میں گئے اللہ کے لکھنے کی وجہ سے جنت میں نہیں گئے، بلکہ اپنے اختیار سے ایمان لانے کی وجہ سے جنت میں گئے، اور جو جہنم میں گئے اللہ کے لکھنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں گئے، بلکہ اپنے اختیار سے کفر اختیار کرنے کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہو؟ آپ کو تقدیر اور شمول علم یہ دو الگ الگ کر دو تو مسئلہ نہایت آسان ہے۔ تقدیر اور شمول علم ان کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، اب سرحدیں ملی ہوئی ہیں تو مسئلہ غدربود کر دیا جاتا ہے، اور جو بات شمول علم کے قبیل کی ہے اس کو بھی تقدیر سمجھ لیتے ہیں، اور جو تقدیر کے قبیل کی ہے اس کو شمول علم سمجھ لیتے ہیں، اور مسئلہ لا ينحل ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہمیں تقدیر کے افواہ پڑھتے ہوئے اور تقدیر کی روایتیں پڑھتے ہوئے یہ غور کرنا ہے کہ کہاں تک تقدیر ہے اور کہاں سے شمول علم کی سرحد شروع ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ فرق کرتے ہوئے چلنا ہے، اگر ہم یہ فرق کرتے ہوئے چلیں گے تو تقدیر کا مسئلہ نہایت آسان ہے۔ دیکھو میں نے ابھی بتلایا تقدیر اسلامی عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے یا نہیں؟ اور بنیادی عقیدہ آسان لیا جائے گا یا لا ينحل لیا جائے گا؟ بنیادی عقیدہ تو وہی رکھا جائے گا نہیں جو آسان ہو۔ نصرانیوں کی طرح نہیں ہو سکتا، ان کا عقیدہ ہے 3 in 1 1 in 3، اللہ تین، اللہ باپ، اللہ بیٹا عیسیٰ اور روح القدس ماں مریم، اور ایک قول حضرت جبرائیل روح القدس۔ انہوں نے کہا کہ تم نے تو 3 خدا مان لیے، توحید کہا رہی، کہنے لگے کہ یہ تینوں مل کر ایک ہیں، یہ تینوں مل کر ایک ہیں۔ جب ایک ہے تو 3 کا کیا لگ رہا ہے کہ اس ایک کا پارٹیشن ہوا اور اس میں سے 3 نکلے، تو ان کا جو فارمولا ہے 3 in 1 1 in 3 کہ ایک کا پارٹیشن ہوا جس میں سے 3 نکلے اور تینوں مل کر ایک ہیں، یہ ایسا فارمولا ہے جس کو ان کے پنڈت بھی نہیں سمجھتے، ان کے پادری بھی نہیں سمجھتے۔ تقدیر کا مسئلہ جو ایمانیات میں سے ہے، بنیادی عقیدوں میں سے ہے، وہ اتنا پیچیدہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حل نہ کرے، وہ نہایت آسان ہے۔ بس آسان کب بنے گا؟ جب آپ شمول علم کو الگ کر دو، تقدیر کو الگ کر دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دیکھو
زہر ضرر رساں ہے، شہد نافع ہے، یہ اللہ کی تقدیر میں ہے اور ہر کوئی اس تقدیر کو مانتا ہے۔ چنانچہ شہد کو خرید کر لاتا ہے، اس کے لیے بڑی رقم خرچ کرتا ہے، اور زہر کوئی فری میں دے گا تو بھی کان پر ہاتھ رکھے گا، نہیں لے گا، وہ تقدیر کو مانتا ہے۔ جس طرح یہ تقدیر ہے کہ شہد مفید ہے، زہر نقصان دہ ہے، اسی طرح یہ بھی تقدیر ہے کہ ایمان مفید ہے، کفر نقصان دہ ہے۔ مگر یہاں آ کر وہ تقدیر کو نہیں مانتا اور باتیں بکھارتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے کافر لکھ دیا ہے تو میں جنت میں کیسے جاؤں گا، یہ تو اللہ کا قصور ہے، کیسے میں جنت میں جاؤں گا، اور جب مجھے پہلے ہی ایمان مومن لکھ دیا ہے تو میں کیسے جہنم میں جاؤں گا، میرا تو جنت میں جانا طے ہے، بس عمل کا کیا فائدہ۔ جب عمل کا نمبر آتا ہے تو باتیں بکھارتا ہے، اور جب غیر عمل کا نمبر آتا ہے، اشیاء طعام و شرب کا نمبر آتا ہے، تو پھر تقدیر پر ہر آدمی ایمان رکھتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ خیر اور شر کیا ہے؟ یعنی اللہ کی جو تقدیر ہے اس میں بعض چیزیں بندوں کے لیے مفید ہیں جیسے شہد اور ایمان، اور بعض چیزیں بندوں کے لیے نقصان دہ ہیں جیسے زہر اور کفر۔ من خیرہ و شرہ کا یہ مطلب اللہ کے یہاں سے تو سب خیر ہی خیر ہے، اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کی مخلوقات کا ذرہ ذرہ خیر ہی خیر ہے، لیکن بندوں کے تعلق سے بعض چیزیں تقدیر میں سے خیر ہیں اور بعض چیزیں تقدیر میں سے شر ہیں، بندوں کے تعلق سے۔ اور شہد اور زہر یہاں بندہ تقدیر کو مانتا ہے، چنانچہ شہد شوق سے کھاتا ہے اور زہر کے قریب بھی نہیں جاتا، مگر جب ایمان اور کفر کا نمبر آتا ہے تو باتیں بھگاتا ہے اور تقدیر کا سہارا لے کر اپنی خواہشات پر عمل کرنا چاہتا ہے، بس یہی اس کی غلطی ہے۔ اور ایمان مفید ہے اور کفر مضر ہے، شہد مفید ہے اور زہر مضر ہے، بس یہاں آ کر تقدیر پوری ہو گئی۔ اب ایک بندہ ایمان لا کر جنت میں جا رہا ہے، یہ شمول علم کا مسئلہ ہے، ایک آدمی کفر اختیار کر کے جہنم میں جا رہا ہے، یہ شمول علم کا مسئلہ ہے، ایک آدمی شہد کھا کر اپنی صحت بنا رہا ہے، یہ شمول علم کا مسئلہ ہے، ایک آدمی زہر کھا کر اپنی جان مار رہا ہے، یہ شمول علم کا مسئلہ ہے، یہ تقدیر کا مسئلہ نہیں۔ پتہ نہیں تم لوگ میری بات کو سمجھ بھی پا رہے ہیں؟ جی جی، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ پھر لمبی تقریر ہو گئی، مختصر لفظوں میں پھر کہوں، قدر یقدر تقدیرا کے معنی ہے اندازہ ٹھہرانا۔ یہ کائنات کیف متفق وجود میں نہیں آتی، بلکہ اس کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا ہے اور اس اندازے کے مطابق اس کائنات کو وجود دیا گیا ہے، اور اس میں ہر چیز تفصیل سے ہے۔ یہ مخلوقات ہوں گی، ان کی شکل و صورت یہ ہوگی، شباہتیں یہ ہوگی، انداز حیات یہ ہوگا، انداز ممات یہ ہوگا، ہر بات تفصیل سے۔ اور اشیاء خورد و نوش میں یہ چیزیں مفید ہوں گی، یہ چیزیں مضر ہوں گی، اعمال میں یہ چیزیں مفید اعمال ہوں گے، یہ مضر
یہ عقائد مفید ہوں گے، یہ عقائد مضر ہوں گے، یہ سب تقدیر کا حصہ ہے۔ اور اس تقدیر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے گی جس کے پاس من وجہ اختیار ہوگا، وہ اپنے اختیار سے، من وجہ اختیار سے اچھے اعمال بھی کرے گا اور برے اعمال بھی کرے گا، اور اچھے اعمال کر کے اپنے درجات بلند بھی کرے گا اور برے اعمال کر کے اپنے آپ کو پستی میں لے جائے گا۔ بس یہاں آ کر تقدیر مکمل ہو گئی۔ بات کو سمجھیے، یہاں آ کر تقدیر مکمل ہو گئی۔ اب آگے جو کچھ چلے گا وہ سب شمول علم کا مسئلہ ہے، وہ سب شمول علم کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالی چونکہ ان کا علم کامل ہے، کوئی چیز ان کے علم سے باہر نہیں ہے، اس لیے ہر انسان کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ بندے اپنے اختیار سے ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے اور جنت کے درجات پائیں گے۔ یہ بندے اپنے اختیار سے کفر کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا کر گریں گے۔ ہر ایک کے بارے میں پہلے سے اللہ جانتے ہیں اور وہ سب لکھ لیا ہے، اور یہ جو اللہ جانتے ہیں اور سب کچھ لکھ دیا ہے اور آخر میں مہر لگا دی ہے اور جس کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ تقدیر نہیں ہے بلکہ یہ شمول علم کا مسئلہ ہے۔ تقدیر کب ہوتی؟ تقدیر جب ہوتی یہ 50 آدمی ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا اور یہ 50 آدمی یہ جنت کے لیے پیدا کیے گئے، تب ہوتی تقدیر۔ ایسا اللہ نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا، انسانوں کو پیدا کیا ہے جزوی اختیار کے ساتھ، اور جزوی اختیار کے ساتھ پیدا کر کے دنیا میں بھیج دیا، بس تقدیر ختم ہو گئی۔ اب جزوی اختیار سے کون ایمان لے کر نجات پائے گا اور کون کفر کر کے عذاب میں مبتلا ہوگا، یہ تقدیر کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ شمول علم کا مسئلہ ہے، اور اللہ کا علم ناقص نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے پہلے سے فہرست تیار کر دی گئی اور اس فہرست کے مطابق ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جی غرض یہ بنیاد ہے، آپ کو شمول علم کا مسئلہ الگ کرنا ہے اور آپ کو تقدیر کا مسئلہ الگ کرنا ہے۔ ایک آدمی نے زہر کھایا اور مر گیا، وہ جو زہر کھایا مرا، وہ تقدیر کا حصہ ہے یا اس نے اپنے جزوی اختیار سے ایسا کیا؟ اور اللہ کے علم میں تھا کہ ایسا ہوگا، تو وہ تقدیر کی وجہ سے نہیں، وہ شمول علم کی وجہ سے۔ اللہ کا علم چونکہ ہر چیز کو محیط ہے، تو پہلے سے جانتے ہیں کہ فلاں بندے کو اختیار دیا جائے گا اور وہ اپنے اختیار سے زہر کھا کر مرے گا، پہلے سے جانتے ہیں۔ باقی اللہ کے جاننے کی وجہ سے اس نے زہر نہیں کھایا، اس نے زہر اپنے اختیار سے کھایا۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ایک شخص کے بارے میں نے پیشن گوئی کی یہ اول آئے گا، اور اس کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ یہ فیل ہوگا، اور ایسا ہی ہوا، تو میرے کہنے کی وجہ سے اول آیا یا اپنی محنت سے آیا؟ یہ فیل ہوا میرے کہنے کی وجہ سے فیل ہوا یا محنت نہ کرنے کی وجہ سے فیل ہوا؟ مگر میرا علم ناقص ہے تو برخلاف ہو سکتا ہے، اور اللہ کا علم کامل ہے تو برخلاف نہیں ہو سکتا۔ پر جو ایمان لایا ہے وہ اپنے اختیار سے لایا ہے، اور جس نے کفر کیا ہے اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے، لہذا چونکہ دونوں اپنے اختیار سے عمل کرنے والے ہیں، بس اس کو ثواب ملنا چاہیے اور اس کو عذاب ہونا چاہیے۔
یہ ہے تقدیر کے سلسلے کی کچھ بنیادی باتیں. اگر اس کو ذہن میں بٹھایا ہوگا، سمجھے ہوں گے تو تقدیر کا مسئلہ نہایت آسان ہوگا اور تمام ابواب کو پڑھتے چلو گے تم سمجھتے چلو گے. باب ما جاء من التشدید فی الخوض فی القدر. تقدیر کے مسئلے میں بہت زیادہ گھسنا اس کی وجہ ہے. کیوں؟ جو فرق نہ کر سکے. دیکھو تقدیر کا مسئلہ اللہ کی صفت کا مسئلہ ہے اور اللہ کی صفات کو ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے. کما حقو تم اللہ کی صفات کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ کے بارے میں آتا ہے ان کا ہاتھ ہے، ید اللہ علی الجماع. ان کے بارے میں آتا ہے ان کی پنڈلی ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن اللہ اپنی پنڈلی کھولے گے. یہ سب صفات ہیں اور تم اللہ کے ہاتھ کی نوعیت اور پنڈلی کی نوعیت کا حقوق سمجھ سکتے ہو؟ اللہ کی صفات کو کما حقوق نہیں سمجھ سکتے. بس بہت زیادہ گھسنے کی کوشش کرو گے اور یہ چاہو گے کہ ہم پوری حقیقت حال جان لو تو بھٹک جاؤ گے. بہت زیادہ نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ اللہ کی جو صفات ہیں ہر صفت دوسری صفت کے ساتھ نہیں ہوئی. جیسے میں نے بتلایا تقدیر، صفت تقدیر صفت شمول علم کے ساتھ نہیں ہوئی. صفت قضاء و قدر صفت مشیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ہر علم دوسری صفت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اب کون سا جز پہلی صفت کے ساتھ لاحق ہو رہا ہے، کون سا جز دوسری صفت کے ساتھ لاحق ہو رہا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ تقدیر کے مسئلے میں نہ گھسیں، تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کریں. اگر علم خوب ہے تو زیادہ گھسیں اور نہیں ہے تو جتنا آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں بس اتنی ہی حد تک اکتفا کریں. بہت زیادہ گھسنے کی صورت میں آدمی کے بہک جانے کا اندیشہ ہے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا. یاد رکھو یہ جو بات ہے کہ تقدیر میں غور و خوض کی سلسلے میں وعید، یہ ہر کسی کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے نہیں. جس کا علم کم ہے، مہارت کم ہے اور وہ اپنی علمی نوعیت سے زیادہ دخل اندازی کر رہا ہے تو وہ بہک سکتا ہے. مجھے ڈاکٹری کا علم بالکل نہیں ہے، اب میں دواؤں پر ریسرچ کرنے لگوں یا جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کرنے لگوں تو لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا یا نقصان پہنچاؤں گا؟ سیدھی سی بات ہے. آپ کو ریسرچ کرنا ہے تو پہلے اس سلسلے کے بنیادی مسائل کو جانو. ڈاکٹری اور حکمت کے تعلق سے جو بنیادی باتیں ہیں پہلے اس کو جانو اور اس کو جاننے کے بعد پھر آہستہ آہستہ اپنے علمی مستوی کو ملحوظ رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو تو بڑھتے چلے جاؤ. اب سورہ فاتحہ صحیح طرح پڑھ نہیں سکتا. الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ معلوم ہے اور وہ تقدیر کے مسئلے پر خوب غور و خوض کرتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے. تو آپ بتلائیے وہ کامیاب ہوگا یا راہ حق سے بھٹک جائے گا؟ راہ حق سے بھٹک جائے گا. اور ایک بندہ وہ ہے جو لمبے عرصے سے قرآن و حدیث میں گھسا ہوا ہے، قرآن و حدیث کی باریکیوں سے واقف ہے. اگر وہ اس کے مقابلے میں تقدیر میں زیادہ غور و خوض کرے گا تو وہ حق پر پہنچے گا یا بھٹکے گا؟ وہ حق پر پہنچے گا. بس یہ جو تشدید کی بات ہے یہ علی اطلاق نہیں ہے. استعداد کم، صلاحیتیں کم اور اپنی صلاحیتوں سے زیادہ بڑھ کر تقدیر کو سمجھنے کی بندہ کوشش کرے تو اس کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ بھٹک نہ جائے.
وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا صالح المدري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا. اب میں نے تمہیں تقدیر اور شمول علم کو سمجھایا ہے، ان دونوں کو پوری ابواب التقدیر میں مثالوں میں منطبق کرتے ہوئے چلنا تو خود بخود بات واضح ہوگی. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في قدره فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما خفي في وجنتيه الرمان فقال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، درا حالے کہ ہم تقدیر کے مسئلے میں جھگڑ رہے. کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا الامر انوف، معاملہ اچھوتا ہے، پہلے سے کچھ طے نہیں. کوئی کہہ رہا تھا انسان مجبور محض ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں. سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ نے غصے کا اظہار فرمایا. فغضب حتى احمر وجهه، بس حضور کو غصہ آیا یہاں تک کہ چہرے مبارک سرخ ہو گیا. اور کتنا غصہ، حتی کأنما خفی فی وجنتیہ الرمان، یہاں تک کہ گویا دونوں رخسار مبارک پر انار نچوڑ دیا گیا ہے. رخسار مبارک غصے میں لال ہو گئے، ایسا لگ رہا تھا کسی نے انار کا پانی نچوڑ دیا ہو، اتنے لال. اور آپ نے فرمایا ابہذا امرتم ام بہذا ارسلت الیکم، کیا تم اس کا حکم دیے گئے ہو؟ کیا اسی وجہ سے میں تمہارے سامنے بھیجا گیا ہوں؟ انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، بے شک ہلاک ہوئے ہیں وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے جب انہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا. تقدیر کے سلسلے میں بغیر علم کے انہوں نے گفتگویں شروع کی اور ہر آدمی اپنی راہ لے کر بیٹھ گیا، اس پر بیجنے لگا تو ان کی قسمت میں ہلاکت آئی. عزمت علیکم الا تنازعوا، میں تم سے پکا عہد و پیمان لیتا ہوں کہ ہرگز تم اس سلسلے میں جھگڑی ہوگا. وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث صالح كل له غرائب يتفرد بها. باب وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا أبي عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه أتلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال فحج آدم موسى. حضرت آدم اور حضرت موسیٰ میں مناظرہ ہوا. ظاہر بات ہے دونوں کا زمانے میں بہت بڑا فرق ہے تو دنیا میں تو مناظرہ نہیں ہو سکتا. مسلم شریف کی روایت میں یہ لفظ ہے احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، لفظ عند ربہما بھی ہے، یعنی عالم ارواح میں مناظرہ. حضرت موسیٰ نے کہا آپ وہی آدم ہیں جن کو اللہ نے اپنے خاص دست قدرت سے
پیدا کیا تھا اور آپ کے اندر اپنی خاص روح پھونکی تھی. اتنا بڑا انعام اللہ کا. لیکن اغویت الناس، آپ نے لوگوں کو بہکا دیا اور ان کو جنت سے نکال دیا. آپ نے لوگوں کو بہکا دیا، لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا اور ان کو جنت سے نکال دیا. اگر آپ کو صرف ایک درخت کھانے سے منع کیا گیا تھا، اس سے رک جاتے تو ہم سارے کے سارے جنت میں ہوتے. جہنم میں دنیا میں جا کر مصائب جھیلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب وہی تناس آپ نے لوگوں کو ہلاک کر دیا. وہاں جا کر کوئی کفر میں مبتلا، کوئی ایمان میں مبتلا، کوئی جہنم میں جا رہا ہے، کوئی جنت میں جا رہا ہے. یہ سب آپ کی ایک غلطی کا نتیجہ ہے. اگر آپ نے وہ درخت نہ کھایا ہوتا تو نہ کوئی جہنمی ہوتا، نہ کوئی نافرمان ہوتا. سب کے سب اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے، مزے سے جنت میں رہتے. آپ کی ایک غلطی کا نتیجہ آپ کی ساری ذریت کو بھگتنا پڑا. یہ الزام دیا حضرت موسیٰ نے. تو حضرت آدم نے فرمایا اچھا آپ وہی موسیٰ ہیں جن کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے منتخب کیا تھا، کلیم اللہ تمہیں بنایا. آپ مجھے ملامت کر رہے ہیں ایسے عمل پر جس کو اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا. جب اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ میں درخت کھاؤں گا، جنت سے نکالا جاؤں گا، دنیا میں جاؤں گا، میرے ساتھ میری ذریت آئے گی. جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو یہ تو ہونا ہی تھا. جب ہونا ہی تھا تو پھر آپ مجھے ملامت کیوں کر رہے ہیں؟ میری غلطی ہے. حضور نے فرمایا فحج آدم موسیٰ، حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے. حضرت موسیٰ مناظرہ ہار گئے، وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے. السلام علیکم.